أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام تمام آنے والے معزز مہمان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام یہ مدرسہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پروگرام ہے۔ قرآن کی اشاعت کے لیے، قرآن کی ترویج کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ ایک مدرسہ وہ تھا جو مدینہ میں اصحاب صفہ کے نام سے تھا، جہاں کے استاد محمد الرسول اللہ تھے، وہاں کا نصاب کتاب اللہ تھا اور وہاں کے طلباء اصحاب محمد تھے۔ میرے بھائیوں، وہاں سے سلسلہ چلا، مدرسوں کا نظام چلا، وہاں سے ہوتا ہوا آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس گاؤں میں کلوڑا بستی کے اندر بھی ایک مدرسہ کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں بھی طلباء کرام کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے پورے پڑھنے پر کوئی اتنا بڑا ثواب ہو یا اس کے پڑھنے میں کوئی اتنا مزہ آتا ہو کہ آدمی دن رات اس کو پڑھتا رہے، لیکن اللہ کی ایک واحد کتاب ہے فرقان حمید، قرآن مجید جس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پڑھنے میں مزہ آئے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو آدمی دن پڑھے یا رات کو پڑھے، پورا دن پڑھتا رہے، رات کو پڑھتا رہے، لیکن اس کے مزے میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اس کا مزہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، چاشنی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ فلسفہ پڑھیں یا آپ منطق پڑھیں یا آپ جغرافیہ پڑھیں یا اردو کی کتاب پڑھیں، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے، لیکن پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے میں تھک گیا ہوں، میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھتا، اس کے پڑھنے میں مزہ نہیں ہے، میں نے اس کو ایک بار پڑھ لیا ہے، دوبارہ پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن یہ اللہ کی واحد کتاب ہے، آپ پورے دن میں پڑھتے رہیں، رات کو تراویح کے اندر سنتے رہیں، نفل کے اندر پڑھتے رہیں، لیکن اس کے مزے میں ہی اور مزہ ہے، اس کی چاشنی میں ہی چاشنی ہے۔ کہیں آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، مجھے کچھ اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے جو عرش معلیٰ سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جس طرح ہم اپنے جسم کو ایک غذا دیتے ہیں، ہمارا جسم ہے یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، تو اس کو غذا بھی ہم وہی دیتے ہیں جو مٹی سے اگائی جاتی ہے۔ گندم مٹی سے اگائی جاتی ہے، باقی سب اشیاء مٹی سے اگائی جاتی ہیں، لیکن جسم بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے غذا بھی مٹی والی دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے جسم کے اندر ایک روح رکھی ہے، اس روح کو جو غذا دی جاتی ہے
تو وہ روح جو ہے یہ آسمان سے آیا ہے، تو اس کو غذا بھی وہی دی جائے جو آسمان سے آئی ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، تو ہم لوگوں نے اپنے جسم کی غذا کا تو سوچا ہے، ہر وقت جسم کو غذا دی جاتی ہے، لیکن کبھی روح کی غذا کا نہیں سوچا۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کیا کریں، اپنی زندگی کا کچھ وقت نکال کر قرآن مجید کو دیا کریں، تاکہ جس طرح ہم اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں اس طرح ہم اپنے روح کو بھی کچھ نہ کچھ غذا دے سکیں، کیونکہ اس قرآن کے پڑھنے میں مزہ ہی مزہ ہے، روح کی غذا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 90,000 میں نے مسائل قرآن مجید سے اخذ کیے ہیں، ابھی تک اس کے اندر اور مسائل پڑے ہوئے ہیں جو آج 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علماء یہاں سے نکات اور بریکہ نکالتے رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اے امام صاحب آپ بتاؤ آپ کا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن عجیب شے ہے کہ آسان اتنا ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے 1500 سال گزر چکے ہیں آج تک اس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سبحان اللہ۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی سوال کیا گیا کہ آپ کا قرآن کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، تو امام احمد بن حنبل اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اے اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسندیدہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پسندیدہ چیز مجھے قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر امام صاحب نے سوال کیا قرآن مجید کس طرح پسندیدہ ہے؟ کیا اس کے الفاظ معانی میں غور کر کے اس کو پڑھا جائے یا اس کو بغیر غور کے پڑھا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا غور کر کے پڑھا جائے یا بغیر غور کر کے پڑھا جائے، یعنی اس کے معانی کو ان کے الفاظ کو سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، صرف اس کی تلاوت ہی پڑھ لینا یہ سب سے زیادہ عمدہ چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو میں نے آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، یعنی بعض روایات کے اندر وہ لفظ ہے اور بعض روایات کے اندر لفظ او ہے، تو آپ حضرات اس کو سمجھنے کی فکر کریں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر وہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، لیکن جہاں لفظ او ہے یہاں عموم پیدا ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے جو شخص پڑھے یا صرف پڑھائے وہ دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے۔ تو آج ایک استاد پڑھا رہا ہے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، یا صرف طالب علم پڑھ رہا ہے تو وہ بھی دنیا و مافیہ سے بہترین انسان ہے۔ قرآن مجید عمدہ، بہترین، لاجواب، لا ریب کتاب ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے الف لام میم فرمایا، الف لام میم کے معنی تک آج تک تو کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن بعض مفسرین نے اس کے اندر نکات بیان کیے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن مجید کو نازل کرنے والا اللہ ہے، لے کر آنے والا جبرائیل ہے، اور جس پر نازل کیا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، جب اتنے مضبوط وسائل ہوں، اتنی مضبوط ذرائع ہوں کہ بھیجنے والا اللہ ہے، لے کر آنے والا جبرائیل ہے، اور جس پر نازل کیا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، خدا ہے،
ادھر فرشتوں کا سردار ہے، ادھر انبیاء کا سردار ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تاکہ 14ویں صدی کا کوئی بعد میں آ کے انکار کرنا دے کہ یہ تو جناب قرآن ٹھیک نہیں ہے، قرآن درست نہیں ہے، اس کے حروف تبدیل ہو چکے ہیں، اس کا کچھ حصہ بدل چکا ہے، اس کے اعراب میں کمی پیشی آ گئی ہے، تو اللہ نے سب سے پہلی آیت ہی ایسی نازل فرما دی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بھئی یہ کتاب ایسی ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا کی اور کتاب نہیں دکھا سکتے جس کے اندر یقین سے کوئی یہ کہہ دے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے۔ آدمی کتاب پڑھ کے کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس پہ سوال و جواب ہو سکتا ہے، لیکن وحد قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرما دیا یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان سی کتاب ہے، اتنا محفوظ کتاب ہے، اللہ نے اتنا اس کو آسان بنا دیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ اس کے پورے سینے میں یہ پوری کتاب محفوظ ہو جاتی ہے۔ تورات، انجیل، زبور بھی یہ بھی کتابیں تھیں، اللہ نے 127 صحیفے نازل فرمائے، اور قرآن مجید کا یہ بھی اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو کسی قسم کی کوئی شرط اور کوئی پابندی نہیں لگئی، حتیٰ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو نازل کرنا چاہا، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ کوہ طور پر جا، وہاں 40 دن رہے گا پھر تجھے کتاب ملے گی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اللہ نے فرمایا اپنے عبادت خانے میں 40 دن گزار تب کتاب ملے گی۔ اللہ نے انجیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اللہ نے فرمایا اپنے عبادت خانے سے 40 دن باہر نہیں نکلنا تب کتاب ملے گی۔ لیکن یہ کتاب جب نازل کرنی چاہی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگئی، اللہ نے بس فرمایا جہاں بھی اے محمد تم ہوگو وہیں کتاب نازل ہوگی۔ آپ بدر کے میدان میں تھے وہیں کتاب آ گئی، آپ خندق کے میدان میں تھے وہیں کتاب آ گئی، آپ خیبر کے میدان میں تھے وہیں کتاب آ گئی، حتیٰ کہ آپ حضرت عائشہ کے بستر پر تھے تو اللہ نے وہیں پہ کتاب کو نازل فرما دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے اعجاز، یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ تو قرآن مجید کا اعجاز ہم اگر سمجھنا چاہیں تو مشکل ہے، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کفار مشرکین نے بھی ایک اعتراض کیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا یہ قرآن مجید نقلی ہے، یہ اصلی نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن نقلی ہے تو پھر اس جیسا قرآن تم بنا لو، تم بھی تو عربی ہو، تمہارے اندر امراء القیس جیسا شاعر جو فصاحت بلاغت کا انتہائی ملکہ رکھتا ہے وہ تمہارے اندر موجود ہے۔ اگر تم کہتے ہو قرآن محمد کا بنایا ہوا ہے تو پھر اس جیسا قرآن لاؤ۔ قرآن نے چیلنج کیا تو وہ قرآن کو نہ لا سکے۔ پھر اللہ نے فرمایا چلو پورا قرآن نہ لاؤ، 10 صورتیں لاؤ۔ اس چیلنج کو بھی کفار نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا 10 کیا لاتے ہو، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، انا آتیناک الکوثر قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، قرآن جیسی ایک صورت لاؤ، تو وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ قرآن نے جب یہ چیلنج کیا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی سی آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر یہ بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دی اور یہ چیلنج کر دیا اے کفار مشرکین اس جیسی صورت کوئی لاؤ اگر تم کہتے ہو یہ محمد کا بنایا ہوا ہے۔
تو اتنے فساد بلاغت کے مالک کوئی بھی نہ لا سکا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اور اس کے اندر جو علوم ہیں، اس کے اندر جو معارف ہیں، وہ کسی اور کتاب میں نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے، اس کے اندر 18,000 علوم موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کو عام کریں، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کی ترویج، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ سکول، کالج، یونیورسٹی، وہاں پہ آج کل یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ ایک آدمی سے سوال کیا گیا جو سکول میں پڑھتا تھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا قائد اعظم۔ اب دیکھو، سکول، کالج اور یونیورسٹی